قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے، اللہ کریم نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، وہ ذات جو صدق لے کر آئی، سچائی لے کر آئی اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ سارے متقی ہیں۔ عمومی اس کا معنی تو یہ ہے کہ صدق لانے والے، سچائی لانے والے ہمارے آقا نبی رحمت ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا جو بھی میرے محبوب کی لائی ہوئی صداقت کی تصدیق کرے گا وہ متقی ہے اللہ کی نظر میں۔ لہٰذا ہر مومن ایک معنی میں متقی ہے کیونکہ وہ رسول اللہ کے دین کی تصدیق کرتا ہے، لیکن اکثر علماء نے فرمایا کہ بطور خاص یہ آیت کریمہ ایون کے شیعہ مفسرین نے بھی کہا کہ والمراد من الذی جاء بالصدق محمد والمراد وصدق بہ ابو بکر، کہ پہلی جو صدق لے کر آنے والی ذات ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے اور جو تصدیق کرنے والی ذات ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ ساری امت حضور کی تصدیق کرنے والی ہے لہذا ساری امت متقی ہے، لیکن بطور خاص صدیق اکبر کے لیے مفسرین کرام نے فرمایا یہ آیت اتری، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا شیعہ مفسرین نے بھی یہی لکھا کہ یہ آیت حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بطور خاص نازل ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ الحمدللہ تصدیق تو آپ بھی کر رہے ہیں، تصدیق تو میں بھی کر رہا ہوں، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی تصدیق پوری امت سے انوکھی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سرکار فرماتے ہیں ما دعوت احدا الی الاسلام الا کانت لہ کبوۃ او تردد، فرمایا میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی وہ سوچ میں پڑ گیا، ٹال مٹول کرنے لگا، میں اسلام قبول کروں نہ کروں، وہ اس بارے میں غور و فکر میں پڑ گیا۔ فرمایا جس کو بھی میں نے اسلام پیش کیا اس کے بارے میں یہی معاملہ تھا کہ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ فرمایا الا ابا بکر، مگر ابو بکر وہ ہے جو ہی میں نے اسلام قبول کیا ابو بکر نے فوراً میری دعوت کو قبول کر لیا۔ تو چونکہ ساری دنیا نے سوچ بچار اور تردد کے بعد ایمان قبول کیا اس لیے ان کا ایمان کا اور درجہ ہے، اور وہ صدیق اکبر جس نے بغیر سوچے سمجھے جو ہی حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر بچپن سے رسول اللہ کے ساتھی تھے، حضور کی خلوت، حضور کی جلوت، حضور کا سفر، حضور کا حضر، حضور کا بچپن، حضور کی جوانی، سارے معاملات صدیق نے بہت قریب سے حضور کو دیکھا تھا۔ لہٰذا جو ہی حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے تو حضور کی ساری زندگی ابو بکر کی نظر میں آئی کہ ہاں ایسا پاکیزہ اللہ کا نبی ہی ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر نے فوراً حضور کی تصدیق کر دی اور بغیر سوچے سمجھے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کو مانتا ہوں۔ پھر یہ آپ کی تصدیق آپ نے 12 علماء سے سنا کہ معراج کے واقعہ کے بارے میں جب کافروں نے یہ ادھم مچایا، کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ راتوں رات مسجد اقصی میں جا کر واپس آ جائے، اور حضور تو بات کرتے ہیں کہ میں آسمانوں پر جا کر واپس آ گیا۔ یہی بات کافروں نے جناب صدیق اکبر سے کی تو آپ نے فرمایا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، ہم تو اس سے بڑی بات حضور کے بارے میں مانتے ہیں۔ وہ حیران رہ گئے، انہوں نے کہا کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری عقلوں میں یہ ممکن نہیں، ہماری عقلوں میں تو ممکن ہے۔ آپ نے فرمایا ہم تو پہلے مانتے ہیں کہ آپ آسمان سے ماورا کی باتیں ہمارے ساتھ کرتے ہیں، تو جب ہم نے آپ کے کہنے پر اللہ کو مان لیا تو پھر اور کسی بات کی کیا حقیقت ہے؟ لہٰذا اسی تصدیق کی وجہ سے حضرت ابو بکر کا نام صدیق عطا ہوا اور انہیں ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کیا گیا۔ اور چونکہ یہ تصدیق خاص تھی ساری امت میں اس لیے والذی جاء بالصدق وصدق بہ میں بطور خاص یہ آیت کریمہ مفسرین، علماء، شیعہ، سنی سب متفق ہو کر کہتے ہیں کہ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے بارے میں آیا۔
تو جس انسان کا ایمان اتنا مضبوط ہے، اسی لیے حضرت عمر کہتے ہیں کہ لو وزن ایمان ابی بکر بے ایمان امت، اگر حضرت صدیق اکبر کا ایمان ایک پلڑے پر ہو اور پوری امت کا ایمان ایک پلڑے پر ہو تو صدیق کا ایمان وزنی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر روک ٹوک کے اور بغیر کسی تردد کے اور بغیر کوئی شک کیے فوراً نبی رحمت کی تصدیق کر دی اور تصدیق کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا عرب میں سب سے پہلے کس نے تصدیق نبوت کی، کوئی اب دوسرا صدیق اکبر ہو نہیں سکتا۔ صدیق حضور کی امت میں بہت ہیں، لیکن یہ مقام صدق اور مقام تصدیق اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔